نبی کا خوش دیوانہ نور آیا ہے، ادب سے سکھایا آقا نور آیا ہے، کر رہے ہیں آلہ نور آیا ہے، کر رہے ہیں آلہ نور آیا ہے، اور چلو آسو کر نبی کے عشق کے دل میں پڑھو لگاؤ نور نارا نور آیا ہے، لگاؤ نور نارا نور آیا ہے۔ اور کسی شاعر نے منظور کہا تھا کہ بہشتی حسن کی تصویر کو دیکھو، نظر میں بہشتی حسن کی تصویر کو دیکھو، مجھے دیکھو میرے اس خواب کی تعبیر کو دیکھو، ہوا کا لگ گئی بیمار بھی ہو گیا اچھا، تبھی وہ دامن سردار کی تاثیر کو دیکھو، اور کہاں میں جشن آوارہ کہاں وہ بدِ خزاں، کہاں میں جشن آوارہ کہاں وہ بدِ خزاں، مقدر دیکھنے والوں کی تقدیر دیکھو، اور چلو جو کہو گے ہم سے تصدیق کر لیں گے، مگر تحریر بغداد کا ہمارا ویڈیو دیکھو۔ معزز سامعین، بڑی بڑی سی جسارت، اس لیے کہ آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ سے سجائی گئی ہے، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع سے آج محفل کو سجایا گیا ہے، اور محمد میلاد کی محفل کی جائے اس لیے کہ ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ ملا ہے وہی کے صدقے میں ملا ہے، جان ملا وہی کے صدقے میں، اور ملا وہی کے صدقے میں، اور کوئی اس بچے جو معزز سامعین سر کے بال سے لے کر پیر ناخن ہر میں عذاب آئے یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا کی گئی ہے، نماز جیسی عبادت حضور کے صدقے میں ملی، عزت دولت شہرت ساری چیزیں حضور کے صدقے میں ملی ہے، اور یہ ہے کہ ہمیں خدا کا پتہ بھی حضور نے ہمیں بتایا ہے، جنت القرآن میں حضور نے بتایا ہے، معزز سامعین ساری کائنات جس کے صدقے میں ساری کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، اس نبی کے میلاد اور آپ بھی جب جاؤ اسی نبی کے میلاد منانے کے لیے ہم اکٹھا ہوئے ہیں، معزز سامعین آقا یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی ہے، کیوں نہ منائیں، اور سب سے پہلے یہ بات تمہیدی کلمات کے طور پر اپنے قوم کے اپنے نوجوانوں کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں بہت ساری محبتیں ہیں، ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے محبت کرتا ہے، کوئی والدین سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، آج لوگوں نے محبت کو بدنام کر دیا ہے، لیکن معزز سامعین اسی سرزمین میں ایک محبت ایسی بھی ہے، اگر اس سے محبت کر لیں تمہاری دنیا میں سرزمین بھی نظر آئے گی، آخرت میں سرزمین بھی نظر آئے گی، اور وہ ذات محمد رسول اللہ کہتے ہیں اگر محبت ہی کرنا ہے، الفت ہی کرنا ہے، پیار ہی کرنا ہے، اگر کہنے پر ٹھہرا کر محبت ہی کرنا ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات محبت کرو، محمد رسول اللہ کے اخلاق محبت کرو، محمد رسول اللہ کے کردار محبت کرو۔ آپ کو پتہ ہے میرے قوم کے نوجوانوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر انسان آج کسی کا نقل کرتا ہے، کوئی کسی ہیرو کا نقل کرتا ہے، میرے قوم کے نوجوانوں میں آج کہنا چاہتا ہوں جس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہوتا، جس کے پاس کوئی موجود نہیں ہوتا، جس کے پاس کسی کے جس کے پاس معزز سامعین کوئی سرپرست نہیں ہوتا ہے، وہ کسی اور کی تبلیغ کرتا ہے، وہ کسی اور کی اتباع کرتا ہے، وہ کسی اور کی فرمانبرداری کرتا ہے، لیکن میرے قوم کے نوجوانوں تمہارے پاس محمد رسول اللہ جیسی ذات کریمہ موجود ہے، جس پر
بتانے کی حدیث یاد ہے اس لیے نظر کرنا تو محمد رسول اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا کرے معزز سامعین آپ کو ایک بات بتاؤں اور اپنی گفتگو کو ختم کروں اس لیے کہ میں نے جو وقت دیا ہے وہ وقت قریب ہے معزز سامعین ایک واقعہ بیان کرتا ہوں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نکاح نہیں تھی اس وقت حضرت خدیجہ کبریٰ یعنی دو مرتبہ بیوہ ہو گئی تھی تیسری مرتبہ ان کی نکاح کرنے کا کوئی خواہش نہیں اس لیے کہ مکہ کا یہ رواج تھا کہ جب عورتیں شوہر کے جنازے پر کس روتی تھی بہت زیادہ روتی تو اس وقت کے بارے میں سوچتے تھے کہ اب اس کی بات نہیں معزز سامعین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے شوہر کا انتقال ہوا اس وقت آپ بھول کر گئے اب آپ کے بارے میں سوچ جاتے ہیں اب خدیجہ دوسری نکاح نہیں کرے گی لیکن جیسے ہی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سمیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام بھیجا اور ملک شام بھیجنے کے بعد اپنی ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا میسرہ کو ساتھ لایا اتنی الفت کے بعد میں سرا پر لگایا تو میں سرا سے کیا کہا میں سرا تو میرے مال پر نظر نہ رکھنا کہ میرے مال میں ضائع ہو رہا یا نقصان ہو رہا ہے میرے مال پر نظر نہ رکھنا بلکہ محمد عربی پہ نظر رکھنا ان میں جو خرابی ہوگی ان میں جو برائیاں ہوگی وہ برائیاں مجھے آگا بیان کرنا لہٰذا علی نبی اسلام کا میں سرا 3 مہینے میں رہا جب واپس آیا خدیجہ کبریٰ سے